تبھی شریعت نے حکم دیا ایک دوسرے کی عزت کا، تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. توہین کی اجازت نہیں دی، اس کو جرم قرار دیا ہے. فقہاء نے دیکھو شریعت میں ہے کسی کو زانی کہہ دیا تو اس کی عزت میں کمی کر دی نا آپ نے، تو اسلام میں ہے کہ 4 گواہ پیش کرو. اگر گواہ نہیں پیش کر سکتے تو الٹا 80 کوڑے جس نے کسی کو زانی کہا ہے نا اس کو لگائے جائیں گے، اور کھلے عام. دنیا نام ہے دولت کا، عزت کا. اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے آپ کی عزت پہلے سے لوگوں کی نظر میں بڑھ جائے اور اس طریقے کو استعمال کرنے میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، تو ہر آدمی چاہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی لوگ اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اس سے عزت میں کمی آتی ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. اگر کوئی آپ کی برائی لوگوں کے سامنے کرتا پھر رہا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی. یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نیچر پہ نہیں ہیں. تبھی تو اسلام نے غیبت کو حرام کیا، کیونکہ آپ جب کسی کی غیبت کریں گے تو معاشرے میں اس کی عزت، بول دے کیوں نہیں بھائی، کم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب عزت ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت کی نظر میں بھی ویلیو ہے، اور شریعت چاہتی ہے لوگوں کی عزت محفوظ رہے، تو قیمتی چیز ہے نا. یہ جو تواضع کا ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ تواضع اسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کو بے عزت کرے، کچھ بھی نہ ہو، آپ کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ آپ کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. تو تواضع کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ نیچرل ہے کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو انسان اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ عزت دار ہے نہیں، اس کے پاس پہلے سے عزت نہیں ہے. وہ ایک واقعہ سناتا ہوں نا. میں ایک آدمی کسی علاقے میں گیا، واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی. یعنی مجھ سے ایسا کام ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی بھی نہیں ہوئی. بعض ایسے الٹے کام ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ جو اگر پہلے سے عزت ہو تو ان الٹے کاموں کی وجہ سے عزت ختم، لیکن اگر پہلے سے عزت نہیں ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر سکتا ہے یہ کام. ایک آدمی ہیروئن پیتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ہیروئن چی ہے، وہ چرس پیتا ہوا پکڑا جائے تو عزت کم ہوگی اس کی؟ بلکہ عزت ہو جائے گی اور بڑھے گی کہ یار پہلے ہیروئن پیتا تھا، اب صرف چرس پہ گزارا کر رہا ہے. لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے، سلام کرنا شروع کر دیں گے، جی السلام علیکم، کیا حال ہے چرسی بھائی، خیریت سے. جب اس کو چرسی کہیں گے تو خوش بھی ہوگا وہ. کیا خیال ہے؟ لیکن کوئی عزت دار آدمی اگر ہیروئن پیتے ہوئے پکڑا جائے تو ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو جائے گی، یار تم یہ کرتے ہو. بلکہ عزت دار تو سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا جائے تو بے عزتی ہو جاتی ہے کہ یار آپ پہ تو سگریٹ سوٹ نہیں کرتی. تو عزت کا حصول یہ بھی انسان کی نیچر ہے، اس کو تکبر نہیں کہتے. ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو، بشرطے کہ وہ خود عزت دار ہو بھی. جو اپنی عزت نہیں چاہتا اس کا مطلب وہ ہے ہی گھٹیا آدمی ہے وہ. تو عزت بھی انسان چاہتا ہے، پیسہ بھی انسان چاہتا ہے. انسان کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ حکومت بھی ہو، میری چلے. حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ میری بات مانی جائے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے، خواہش ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے اس کے اختیارات چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، اور آنا چاہیے. آپ کسی اچھے عہدے پر ہیں، آپ کو اس عہدے سے ہٹا کے نیچے لایا جائے تو فطری طور پر آپ کو غصہ آئے گا. آپ مینیجر ہیں کمپنی کے، 4 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے. آپ کو کمپنی کہے کہ ہم چوکیدار بنائیں گے اور تنخواہ 8 لاکھ دیں گے، تیار ہو جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. آپ بولو بھائی 10 لاکھ دے دو، میں چوکیدار نہیں بنوں گا، میں مینیجر تھا، میرے پاس اختیارات زیادہ تھے، میں چوکیدار بنوں گا تو اختیارات کم ہو جائیں گے.
ہاں چوکیدار کو آپ کہیں کہ ہم تمہیں جمعدار بنا دیں گے، وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ فطرت ہے، یہ کوئی اس کا تواضع یا تکبر سے تعلق نہیں ہے. تبھی شریعت نے حکم دیا ایک دوسرے کی عزت کا، تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. توہین کی اجازت نہیں دی، اس کو جرم قرار دیا ہے. فقہا نے دیکھو شریعت میں ہے کسی کو زانی کہہ دیا تو اس کی عزت میں کمی کر دی نا آپ نے. تو اسلام میں ہے کہ 4 گواہ پیش کرو. اگر گواہ نہیں پیش کر سکتے تو الٹا 80 کوڑے جس نے کسی کو زانی کہا ہے نا اس کو لگائے جائیں گے، اور کھلے عام. حالانکہ ممکن ہے اس نے واقعی زنا کیا ہو، امکان تو ہے نا. بھائی 4 گواہ ضروری تو نہیں ہوتے نا کہ ہر جرم پہ کوئی 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا رہا ہو. یہ ضروری تو نہیں ہے. زنا تو اکثر چھپ کے ہوتا ہے، چھپ کے بھی کیا ہو تو آپ پھر بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس نے تو زنا کیا، توبہ کا امکان ہے کہ یہ جرم چھوڑ کے اللہ کو راضی کر لے. لیکن اگر پبلک کے سامنے یہ جرم آ گیا تو پبلک کبھی معاف نہیں کرے گی، کہے گی ہے تو وہی نا، ہے تو وہی. ساری زندگی تانا اس کے ساتھ لاحق ہو گیا. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ 4 گواہ اگر تمہارے پاس موجود نہیں ہیں تو قطع نظر اس سے کہ اس نے زنا کیا ہے کہ نہیں کیا، تمہیں پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے؟ تمہیں اس کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کا کس نے رائٹ دیا؟ ارے بھائی شریعت کا مزاج سمجھ رہے ہو کہ کیسا خاندانی مزاج ہے اسلام کا. لیکن افسوس اس پر ہے کہ یہ مزاج اب ہمارا رہا نہیں ہے، دیندار طبقے کا نہیں رہا یہ مزاج. دنیا میں سب سے مزیدار کام ہم لوگوں کا ہے عزتوں کو اچھالنا. دنیا میں سب سے زیادہ کلپ وہ چلتا ہے جس میں کسی کی عزت کو دیکھو. آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ بناؤ تربوز کے فضائل، چلے گا؟ بولو نا. حالانکہ بڑے فضائل ہیں، تربوز سے خون بنتا ہے بھائی، صحیح ہے نا. بڑی لوگوں کی ضرورت تربوز زیادہ ہے. آپ ایک کلپ بناؤ شہد کھانے کے فائدے، اس کی لوگوں کو ضرورت بھی ہے، اور یہ بھی بتا دو کہاں خالص شہد ملتا ہے ثبوت کے ساتھ. تو ہر ایک کو ضرورت ہے نا خالص شہد کی. چلے گا مارکیٹ میں؟ تھوڑا سا ہو جائیں گے، 2-4 ہزار ویورز آ جائیں گے. آپ ایک کلپ بناؤ اس میں ٹماٹر کے فائدے لکھ دو، ٹھیک ہے نا. تو یعنی وہ زیادہ نہیں چلے گا. لیکن آپ ایک کلپ بناؤ کسی عزت دار آدمی کی عزت کو اس میں اچھالا گیا ہو، فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا. کام نہیں بتاؤ اس میں، فلاں حضرت فلاں دامت برکاتم، یا فلاں اداکار، یا فلاں کوئی سیاستدان، یا فلاں وزیر اعظم، یا فلاں کوئی سربراہ، کوئی بھی جس کی عزت ہو. کیونکہ بےزتی میں اسی کا مزہ آتا ہے جس کی پہلے سے عزت ہو نا. ارے بھائی وہ آدمی جو محلے سے میں گیا تھا اور کہہ رہا تھا شکر ہے میری عزت نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے تو نا کہ عزت ہوتی تو بےزتی ہوتی نا. کوئی مشہور آدمی جس کی عزت ہو اس کی بےزتی پہ کلپ بنا دو تو آپ کا مرا ہوا چینل بھی جان پڑ جائے گی اس میں. ایسا چینل جس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو پتہ ہی چلے گا اس سے کہ یہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ فلاں کو میں نے فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا. کام نہیں بتاؤ، پھر حج کرتے ہوئے پکڑا گیا. نیچے کلپ میں یہ ہو کہ حج کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یا چور کو پکڑتے ہوئے پکڑا گیا. کام اچھا ہو بے شک، لیکن صرف نام ہی کافی ہے. کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے نا صرف، بھائی کمپنی کہتی ہے ہمارا نام ایسا ہے کہ نام دیکھ کے لوگ چیز خریدتے ہیں، ایسا ہم نے معیار بنا لیا ہے. تو کسی کی عزت کو اچھالنے کا لیبل ہی کافی ہے. اندر بے شک عزت نہ اچھالی گئی ہو، یہ ضروری نام ہی کافی ہے. تو ایک طرف اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ زنا کیا ہو، اس سے بڑا کوئی جرم اور عزت کو ختم کرنے والی چیز ہے
اتنی بڑی سزا ہے زنا پر، اسلام کو یہ اتنا بڑا جرم لگتا ہے کہ کنوارا کرے تو 100 کوڑے چوک میں مارے جائیں اس کو، اور شادی شدہ کرے تو رجم کیا جائے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اتنا بڑا جرم، اللہ کو اتنی نفرت ہے. تبھی کسی پیغمبر کے نسب میں نا آدم علیہ السلام تک مشرک مرد بھی گزرے ہیں، مشرک عورتیں بھی گزری ہیں انبیاء کے نسب میں، لیکن نہ کوئی زانی مرد گزرا نہ کوئی زانی عورت، تاکہ پیغمبروں کے نسب محفوظ ہو. حدیث میں آتا ہے وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ، آدم سے لے کے آج تک میرے نسب میں نہ کوئی زانی عورت گزری نہ کوئی زانی مرد. پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی مائیں، نانیاں، دادیاں، آدم علیہ السلام تک یہ نسب ان کا پاک ہوتا ہے، ان میں کوئی زنا نہیں کرتا. حالانکہ غیر مسلم گزرتے ہیں ان میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں غیر مسلم بھی پیدا ہوئے ہیں. تو اتنا غلط، یعنی اللہ کو یہ اتنا بڑا جرم لگتا ہے کہ اس سے نسب خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں عزت کی حفاظت کی کتنی ویلیو ہے کہ کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کر دی تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. اگر آپ 4 گواہ نہیں لائے تو چترول الٹے آپ کے لگیں گے، حالانکہ امکان ہے کہ آپ سچ بول رہے ہو. تو اب جرم کس بات کا ہے بھائی؟ جرم یہ ہے، ایک اشکال کا جواب دے کے پھر میں بات چلتا ہوں. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ پھر 4 گواہ بھی نہ لے کے آؤ. بھائی 4 گواہ لا کے تو اور ذلیل کر دو گے نا. ارے پھر اسلام یہ کہتا ہے 4 گواہ ہوں تو بھی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ ڈال دو، یہی کہتا ہے نا. تو یہ کیوں کہا کہ 4 گواہ ہوں تو پھر مقدمہ لے جا سکتے ہو؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ معاشرے سے جرم کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں ایک دوسری حکمت ہے کہ اگر اس طرح سے لوگ کرنا شروع کر دیں اور گواہ بھی ہوں اور سزا نہ ملے تو یہ جرم پھیلے گا. اس لیے جرم کی روک تھام کے لیے حکم ہے کہ 4 گواہ، کیونکہ 4 گواہوں پر سزا مل سکتی ہے مجرم کو، 4 گواہوں سے کم پہ سزا نہیں مل سکتی. تو 4 گواہ ہوں تو گواہی کی اجازت ہے، مقدمہ کرنے کی اجازت ہے. اگر گواہ نہیں ہے تو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ 3 گواہوں سے سزا ثابت نہیں ہوتی. تو اب چونکہ سزا تو مل نہیں سکتی تو اب سوائے اس کو ذلیل کرنے کے آپ کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے. تو کسی کے جرم کو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ اجازت نہیں ہے. دیکھو مرد اگر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے یہ زانیہ ہے، تو یہ آسان نہیں ہے اسلام میں تہمت لگانا، اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا بدکار ہے، یہ آسان نہیں ہے. صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ الٹا تمہارے کوڑے لگیں گے. اب آپ اندازہ لگاؤ. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں کہاں سے لاؤں 4 گواہ؟ تو پھر حکم ہوا لعان، ایسا ہی نہیں قبول کیا جائے گا، 4 قسمیں اٹھاؤ. قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور 4 دفعہ یہ قسمیں اٹھائے. اور اسی طرح عورت بھی قسمیں اٹھائے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میرا میاں سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. تو یہ قسمیں یہ بھی اٹھائے، 5 قسمیں اور 5 وہ بھی. اٹھانے کے بعد بھائی دونوں نے اٹھا لیے ہیں، اس نے بھی اور اس نے بھی، تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے. تو اب یہاں آنے کے بعد یہ ہوگا کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کا نکاح ختم ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کو بدکار بھی کہہ دیا اور اب نکاح میں بھی رکھ رہے ہو. تو جب اس کے جرم کو دنیا کے سامنے لانا تھا تو بیوی بنا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں سمجھ رہے ہیں اسلام کا مزاج کو سمجھانا. میرا مقصد یہاں لعان کی سزائیں یا زنا کی سزا بیان کرنا مقصد نہیں ہے.
اسلام کے مزاج کو سمجھانا مقصد ہے کہ بلا وجہ کوئی کام کرنے کی آپ کو اجازت، فری پھوکٹ میں کلپ بنانے کی، ایویں اٹھا کے چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہو، یا فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں پہ یہ تبصرہ کر دیا، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. یہ ہلکی بات نہیں ہے. اسلام ہر چیز کی ریزن پوچھتا ہے کہ یہ بات اگر ہوئی ہے، یہ خبر آپ نے نشر کی ہے تو کیوں نشر کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا. تو مرد نے بیوی کو کہہ دیا زانی ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیا، تو اسلام کہتا ہے گواہ لے کر آؤ، نہیں لا سکتے تو اب عدالت میں 5 قسمیں اٹھاؤ، اور وہ خاص قسم کی قسمیں ہیں. اٹھانے کے بعد اگر آپ نہیں اٹھاتے تو چترول لگیں گے آپ کے. آپ کو اچھا میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، اب میں عدالت میں نہیں جا رہا. میں تو بھائی کہا کیوں، زبان سے نکالا کیوں؟ اب نکالا ہے تو بھگتنا پڑے گا، جانا پڑے گا، عدالت میں کیس کرنا پڑے گا، قسمیں اٹھانی پڑیں گی. بولا کیوں آپ نے؟ ریورس نہیں ہے اس میں. ہمارے یہاں بیٹھ کے تبصرے، پھر اچھا وہ سوری ویسے ہی کہہ دیا تھا، وہ بات تو آگ تو لگ گئی نا. بھائی ایسے ہی چل رہا ہے نا، فلاں کو الزام لگا دیا، فلاں پہ فحاشی کی تہمت لگا دی، فلاں کو چور کہہ دیا، فلاں کو جناب وہ خائن کہہ دیا، تو وہ چل رہا ہے سب. تبصرے آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہے ہیں. تو اسلام کہہ رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو زانی کہا، اب ریورس کا چانس ختم. اب اس پروسیس کو آگے تک پہنچانا ہے، بولنے سے پہلے سوچو. اب قسمیں اب آدمی قسمیں اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ یار اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے بھائی. تو نہیں کرے گا تو بیوی کو اختیار ہے کہ اس کو چوک میں لے جا کے کوڑے لگوا دے کہ اس نے تمہاری عزت کا جنازہ نکالا ہے. تو اب اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی. اگر وہ نہیں اٹھاتی، اقرار کر لیتی ہے زنا کیا، تو اس کو پھر حد جاری ہوگی، رجم کیا جائے گا. پھر شوہر یہ کہے نہیں بھائی میں پتھر سے تو مارنا نہیں چاہتا تھا اس کو، بس اس نے زنا کیا، میں تو ویسے ہی. تو بھائی پھر جب آپ کو پتا ہے کہ زنا کی سزا جب ثابت ہو گیا تو پھر تو پتھر سے مارا جائے گا اس کو، پھر آپ بھی ریورس نہیں ہو سکتے. یعنی جو بھی ریورس ہوگا نا چترول اس کے لگیں گے. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں الفاظ کی کتنی ویلیو ہے شریعت میں. یہ تو ملک میں قانون نہیں ہے اسلامی جس سے کوئی بھی اٹھ کے، یہ جو اداکارہ ہیں آج کل وہ جو ہے نا سیلفیاں لے کے دوسرے کو بدنام کر رہی ہیں اور جو ہے نا راز فاش کر رہی ہیں، تو گناہوں پہ راز تو فاش ہو رہے ہیں، لیکن اسلام سب سے پہلے ان کو چترول لگانے کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ سب سے پہلے کیا حکم دیتا ہے؟ پہلے ان کے لگیں گے چترول. کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ جا کے لوگوں کو گناہ پہ اکسائیں، پھر ان کے گناہوں کے جو لمحات ہیں ان کو کیمرہ بند بھی کریں اور پھر دنیا کے سامنے لے کر بھی آئیں. تو پہلے تو یہ مجرم ہے، اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں کوئی اور مجرم ہوگا. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھئی تہمت لگی ہے تو وہ لعان ہوگا، وہ بھی قسمیں یہ بھی قسمیں، دونوں نے اٹھا لی. اب قاضی کو تو نہیں پتا چل رہا کون سچ ہے کون غلط ہے، تو کیس تو بری ہو گیا، لیکن شوہر کو حکم دیا جائے گا بیوی کو طلاق دو. نہیں دیتا تو عدالت خود نکاح کو ختم کرے گی. ایک صورت میں بیوی کو واپس رکھ سکتے ہو کہ اپنا الزام واپس لے لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ بھئی میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، لیکن وہ الزام واپس لوگے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کیا. 80 کوڑے اب آپ کے لگیں گے کہ جھوٹ بولا کیوں تھا. تو اتنا ایک آسان تھوڑی ہے کہ کچھ بھی پھینکتے رہو مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی بولتے رہو. چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، ان پہ تو معذرت بھی ہے. آج کل بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، ذلیل کیا جا رہا ہے. تو پھر اسلام حکم دے گا بھائی ان کے درمیان علیحدگی. بچہ اگر پیدا ہو گیا اس سے تو نسب باپ سے نہیں چلے گا، اس کا نسب ماں سے چلے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں عزت کی بہت ویلیو ہے. کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اس لیے پردہ ڈالنے کا حکم